ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی تھانہ ہربنسپورہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ تو وہی بڑی بات ہوتی ہے۔ جی بالکل، اس میں یہ شامل کرتے ہیں کہ اگر پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 7 ڈگری لگائی جائے گی اور کوئی ایسی بات ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے ان کو خوف ہو، عمر نے کہا کہ جب جاتے ہیں ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں کیا کوئی ایسا کیونکہ اس میں یہ ایشو بھی پہلے سے بھی پائپ لائن میں ہے، اس کے اوپر ہم دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک تو کائٹ فلائنگ ایکٹ جو ہے وہ اڑانے والے کو، بیچنے والے کو، ڈسٹریبیوٹر کو اور مینوفیکچرر کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، جو کہ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ اڑانے والے نے 10 روپے کا 20 روپے کا پتنگ خریدا ہے، لیکن یہ جو اگر سال سے کام کر رہا ہے تو اس میں لاکھوں روپے کمائے ہوں گے، تو ایک تو اس کے اوپر ہم اس کی تفریق کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ سزائیں یقیناً زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے ابھی جو کچھ بھی ہے ہم نے جو قانون ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہے، اس سے باہر ہم اس میں اے ٹی اے لگائیں گے تو آگے کورٹ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے، کورٹ اس طرح سے الگ دیکھتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن ہے باقاعدہ اور وہ بڑا اوپنلی کام کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ بھی کر رہی ہیں مسئلے کو، کیا ان سے بھی آپ نے کوئی میٹنگ کی ہے؟ دیکھیں سمجھائیں کوئی ایسی آفیشیل کوئی پروموٹ نہیں کرتا جو سوشل میڈیا پہ اپنے واٹس ایپ میسج چلا کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا تو وہ تو ہم نہیں ہونے دیتے، اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اور وہ جس میں کسی بھی جو پیمفلٹ ہوتا ہے یا بروشر یا فلائر ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے، اگر میں کسی کا نام نمبر ہے تو جیسے ہی ہماری نالج میں آتا ہے ہم فوراً اس کو بلا لیتے ہیں، اور وہ بہت سارے ایسے آئے ہیں انہوں نے آگے ایفیڈیوٹ دے کے گئے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے چلا دیا۔ تو یہ مینوفیکچرنگ ایسوسیشن آفیشیل اس طرح سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو ڈور بنانا ہے، یہ جو کیمیکل والی ہے تو اللیگل کام ہے، تو اللیگل کام کی ایسوسیشن تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم باقی صوبوں کی بات کریں تو وہاں پر یہ چیز لیگل ہے، اگر میں پشاور کی بات کروں تو وہاں پر گڈی اڑانے کا رجحان نہیں ہے، لیکن ابھی وہاں پچھلے کچھ عرصے میں ایک پوری مارکیٹ جو کہ اسپیشلی بنی اس لیے کہ وہ پنجاب کو گڈی بنا کے یا ڈور بنا کے سپلائی کرتے ہیں، یہاں پر تو آپ فیکٹریاں بھی پکڑیں گے، لیکن گڈی ڈور کی جو سپلائی ہے وہ وہاں سے بھی بڑی تعداد میں آ رہی ہے، تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب ایف آئی آر کرتے ہیں تو اس میں جو بھی متعلقہ سارا پوری چین ہوتی ہے وہ اس کے اندر نامینیٹ ہوتی ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے، جو سیلر ہے، ڈسٹریبیوٹر ہے، سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کسی ایک سوال کے جواب میں کہ یہ اب بہت ساری مینوفیکچرنگ لاہور سے باہر شفٹ ہو چکی ہے، اس کے لیے ہم نے جو ہمارے انٹری پکٹس ہیں وہ چیکنگ کرتے ہیں، بہت ساری انٹری پکٹس پہ بھی ہم نے پتنگیں پکڑی ہیں، بٹ چونکہ ایک دوسرے پروونس کا معاملہ ہے، ظاہر ہے اس کے جو نظام ہے اس میں تو ہم مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کی پولیس کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں کہ جو آتا ہے کہ یہ ہے، اگر ہماری نالج میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کی پولیس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ کے علاقے سے یہ چیز ہمارے علاقے میں آ جائے۔ کرنے دیں آپ سزا دی گئی ہے، 11 جو شہری ہیں جو زخمی ہوئے ہیں ان کے والے سے پولیس کے خلاف کوئی خاصا جائزہ اور نہیں نظر آیا۔ آپ بھی بتا دیں۔ میں یہ فرما رہا تھا کل جو فیکٹری پکڑی گئی ہے اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے یہ فرمایا اپنی پریس کانفرنس میں کہ لاہور اس وقت جو پشاور کے لوگ ہیں، بعد سے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ بھاگ کے لاہور آ رہے ہیں اور وہاں پہ اچھی پولیسنگ کی وجہ سے وہاں سے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ فیکٹریاں لاہور میں اسلحے کی بھی لگ رہی ہیں۔ پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ یہاں پہ کرائم اس طرح جو ہے فلوئنٹلی پھیل رہا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پھر اور بھی بہت بڑی ایسی چیزیں ہیں جو پولیس کے ہاتھ کے پیچھے ہیں۔ جہاں پر یہ فیکٹری لگی ہوئی تھی شفیق آباد میں 4 سال سے وہاں پہ اسلحہ بن رہا تھا، تقریباً 1 کروڑ سے زائد کا مال جو ہے برآمد کیا گیا ہے۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں لاہور میں ہوا کہ کوئی اسلحہ بنا رہا ہے فیکٹری کے اندر، وہاں سے مشینیں بھی پکڑی گئی، اسلحہ بھی پکڑا گیا، پیار پسٹل پکڑے گئے ہیں گلاؤ کر۔ آیا کہ وہاں پولیس کا کوئی گشت نہیں تھا، وہاں پہ کوئی جو ہے وہ سرچ آپریشن نہیں کیا جاتا، یا ڈولفن یا پیرو وہاں نہیں جاتی۔ دیکھیں پہلی بات جو ان کی اور ان کی پتنگ بازی کے حوالے سے پہلے تو میں اس پہ کر دوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایس ایچ او کو سسپینڈ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے سر سے بوجھ اتارے، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہوتی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی آفیسر کو کوئی اسپیسیفک ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ اس پہ آپ نے اس کے عمل کرنا ہے اور وہ نہیں کرتا تو اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پتنگ بازی پہ
ہر ایس ایچ او کو ایس ٹی پی او کو میں اور سی سی پی او صاحب دن میں ایٹ لیسٹ 2-3 بار ضرور میسیج کنوے کرتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. جیسے اچھرا کا تھا, اچھرا پول جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ ہمارے جو میں نے 500 پوائنٹس لاہور کے بتائے ہیں کہ جہاں پہ جب ہم نے ڈپلائمنٹ کرنی ہوتی ہے, جو کرٹیکل پوائنٹس ہیں جہاں پہ اس طرح کو حادثہ ہونے کا چانس ہوتا ہے, تو وہاں پہ اس کو ڈیوٹی لگانی چاہیے تھی. جو اس نے نہیں لگائی ہوئی تھی اس کو اس لیے سسپینڈ کیا گیا. دوسری بات جو آپ بتا رہے ہیں کہ کرمنلز شفٹ ہو گئے, پشاور سے شفٹ ہو گئے, بات یہ ہے کہ جو لاہور جتنے دنیا کے بڑے شہر ہیں جن کی آبادی لاہور جتنی ہے, چاہے وہ امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, دنیا کے کسی بھی حصے میں, وہاں پہ کرائم ہوتا ہے, وہاں پہ کرمنلز آتے ہیں, وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں, کیونکہ بڑے شہر میں آپ کو ایکٹیویٹیز کرنا آسان ہوتا ہے. کرائم کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے تھوڑی سی میں رہنمائی کرنا یہ چاہوں گا کہ ہمارے صرف فروری کے مہینے میں ایف آئی آرس کی بات نہیں کر رہا, میں 15 کالز کی بات کر رہا ہوں. ڈکیتی رابری کی کالز میں 28% ڈکریز ہے 15 کالز میں, اور جو جپٹا ہے جس کو سنیچنگ آپ کہتے ہیں اس میں 35% ڈکریز ہے. تو کرائم تو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی کوئی اگر یہ جو فیکٹری کی بات کر رہے ہیں وہ ظاہر لگی ہوتی ہے, جیسے یہ والی بات بھی ہے, یہ جس طرح سے جتنا چھپ کے طریقے سے کام کر رہے تھے کہ کوئی کسی سے رابطہ بھی نہیں کر رہے, دروازوں کو سارے تالے لگے ہوئے ہیں اور احتیاط سے کام ہو رہا ہے, تو چیز اسی طرح سے ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں جب نالج میں آتی ہے کسی کے ضرور پکڑی جاتی ہے. اور یہ خالی مطلب ایون اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, خالی ایک ڈپارٹمنٹ پہ آپ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پر جیسے یہ اگر فیکٹری چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا بجلی کا بل لاکھوں میں آ رہا ہو, مشینیں چلتی ہوں, کوئی اور چیز کرتے ہوں, یا ہزاروں میں آ رہا ہو, یا دوسروں سے زیادہ آ رہا ہو. تو ایون جو وابڈا والے سسٹم ہے ان کو بھی دیکھنے کی ذمہ داری ہے کہ ایک پورشن میں ایک کا بل زیادہ کیوں آ رہا ہے. صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ یہ آن لائن بھی پتنگیں فروخت کرتے تھے اور کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, تو کیا یہ آپ کیس ایف آئی اے سائبر کرائم میں بھی ڈیل کریں گے یا پھر صرف پولیس سے دیکھے گی؟ دوسرا یہ کہ جتنی بڑی تعداد میں آپ نے پتنگیں پکڑی ہیں, جتنی بڑی کھیپ سے, ایسا لگ رہا ہے کہ لاہور کے اندر جتنی بھی عوام ہے صرف پتنگ بازی کر رہی ہے, اور جس طرح سے آپ لوگ پکڑ رہے ہیں, روزانہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, تو یہ کانسیپٹ ہے پولیس کا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں, آپ کو اپنے علاقوں میں اپنے ایریا کے اندر انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ کہاں پر کیا کام ہو رہا ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں یہ پتنگوں کا بن جانا, یہ ڈور کا تیار ہو جانا, یہ ڈور کوئی ایک کمرے کے اندر تو تیار نہیں ہو سکتی, تو کیا وہاں پر یہ آپ ڈونٹ یو تھنک کہ دس از دی فیلئر آف پولیس کے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی بڑی تعداد میں پتنگیں اور ڈور تیار ہو سکتی. دوسرا اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ یہ والی فیکٹری 1 سال ہے, وہ دوسری فیکٹری ذکر کریں وہ 4 سال ہے, گنی شو والی 10 سال سے بن رہی تھی. تو جب یہ بنتی ہے علاقے کے اندر ابھی بھی پوسٹ پہ آ گئی ہے, گورنمنٹ ہے, جب وہ اس کو سپلائی کے لیے باہر نکالتے ہیں تو اس کا بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے پولیس کا. پھر اس کے بعد یہ اگر یہ اس کو آن لائن کرتے ہیں یا پھر ڈلیوری دیتے ہیں, راستے میں لے کے جا رہے ہیں, کوئی پکٹ وہاں پہ نہیں ہے, اگر وہ آن لائن کر رہے ہیں کیا کوریئر والوں کے ساتھ پولیس کوئی رابطہ نہیں ہے کہ یہ جب سپلائی جا رہی ہے جہاں سے روڈوں سے گزر کے جا رہی ہے تو راستے میں کوئی چیک اینڈ بیلنس, کوئی پکٹ, کوئی پولیس پٹرول فورس نہیں. اچھا جی, پہلے جیسے آپ نے پہلے بات کی آن لائن والی, تو اس میں 2 ملزمان پکڑے گئے ہیں. ایک موقع سے جو بھاگ گیا تھا, ایکچولی ان کا ڈسٹریبیوشن اور آن لائن بکنگ کا سارا کام وہ کرتا تھا, تو وہ جیسے ہی پکڑا جاتا ہے تو ہمارا پورا ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ کس قسم کی بکنگ آن لائن کر رہا تھا. اس کے مطابق ہم بالکل اس کے سیکشنز اگر سائبر کرائم ایکٹ کے ایڈ ہوں گے تو ایف آئی اے میں بھی بالکل جائیں گے. اور یہ 5 مرلے کے گھر میں 3ری منزل پہ یہ سارا کام ہو رہا تھا, تو یہ اتنی جگہ پہ ہو رہا تھا. آپ جگہ دیکھنا چاہیں تو جا کے بھی شکریہ دیکھ لیں. وہ ان کا سوال رہ گیا نا, وہ سارا پولیس پہ ڈالنے میں جواب تو دے, اور سارا پولیس پہ ڈالنے میں. اچھا 1 منٹ ان کا جواب 1 منٹ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. ساری زندگی اگر آپ ساتھ کو پولیس پہ ڈالتے رہیں گے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. 9/11 آپ کو پتہ ہے نا امریکہ ہے, تو اگر وہ ہم کہیں امریکہ کا فیلئر ہے, پھر وہ انہوں نے تو نیو یارک کی پولیس چیف کو اڑا دینا چاہیے تھا. تو یہ جو ملزمان ہیں سر, ان کی اصلاح کے لیے کوئی لائبل ہے؟ ملزمان یہ میں آپ کو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تو ایف آئی آر ہو گئی. اب اس کی ساری چین ڈسکور ہو جائے گی اس کی تفتیش میں. جو اس میں کوئی بینڈ آئٹم ہے, انلیگل آئٹم ہے, تو اس کا ہم اس کے علاوہ چلیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.